والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الوقاص اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ يحب المتقین. پروردگار کہ جس نے متقین سے محبت کا اظہار قرآن میں کیا. کون پروردگار؟ وہ پروردگار کہ جس کو کسی شے کے محبت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کبھی محبوب یا محب ترین شے خدا بنے گا جب کوئی اس سے محبت کرے. خدا کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کا شرف ہے کہ اس سے محبت کرے. لیکن خدا پھر بھی اظہار محبت قرآن میں مومنین اور متقین سے کر رہا ہے، اور جا بجا قرآن میں اپنی محبت کا اظہار خدا نے الگ الگ پیغامات کے ساتھ اور آیات خداوندی بیان کر رہی ہیں کہ خدا کی محبت بندوں کے لیے کتنی ہے. کہیں متقین سے محبت، کہیں صالحین سے محبت، کہیں محسنین سے محبت. یہ بتاتی ہے کہ خدا مختلف زاویوں سے اپنی محبت کا اظہار بندوں سے کر رہا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تم متقین بن جاؤ، اظہار محبت میں کروں گا. تم صالحین بن جاؤ، اظہار محبت میں کروں گا. تم محسنین میں ہو جاؤ، اظہار محبت میں کروں گا. انہیں خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تمہاری محبت زبان سے نہیں عمل سے چاہیے. ہم زبان سے دعوی محبت کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تمہیں عمل سے ثابت کرنا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں. خدا یہ نہیں کہہ رہا قرآن میں کہ تم مجھ سے محبت کرو، کہ تم اظہار محبت کرو، اپنی زبان سے میری محبت کے گن گاؤ. نہیں، بلکہ خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ تم متقین میں بن جاؤ. میں تم سے خود محبت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم صالحین میں شمار ہو جاؤ. میں تم سے خود محبت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم محسنین میں قرار ہو پا جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار محبت قرآن میں واضح لفظوں کے ساتھ آیا قرآن میں خدا نے کر دیا کہ دیکھو میری محبت واضح ہے متقین کے لیے، میری محبت پوشیدہ نہیں ہے محسنین کے لیے، میری محبت سر عام اعلان کے ساتھ کھلی ہوئی ہے، لیکن کس کے لیے؟ صالحین کے لیے. تمہارے لیے یہ شرط ہے کہ تم دعوی محبت نہ کرو، بلکہ اس محبت پہ ثابت قدم رہ کر دکھاؤ کہ پروردگار ہم دعوی محبت نہیں کرتے بلکہ ہم عمل محبت ادا کرتے ہیں. ہم محبت کر کے بتاتے ہیں کہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے. ورنہ خدا سب کے عیبوں کو جانتا ہے. یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ورنہ کس کی
کس کے عیب کو کھولنے کو اگر خدا چاہے تو کوئی اس کے عیب چھپا نہیں سکتا. پوری دنیا اپنی دولتوں کو اکٹھا کر کر بھی اپنے عیب کو چھپائے تو عیب چھپا نہیں سکتا جب تک خدا اس کو عیاں نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے خدا ہی ہے جو ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے. یہ اس کی سب سے بڑی محبت کی نشانی ہے کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے عیب کو درگزر کرتے ہیں. خدا یہ اپنے رحیم اور کریم ہونے کا پہلا سبب بتا رہا ہے. غفور اور رحیم بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہارے عیبوں کو نہ چھپاتا تو تم کب کے سرے بازار اوریاں ہو جاتے اور تم اپنی عزتوں کو نیلام کر لیتے. لیکن میں نے اپنے اظہار محبت کر کے بتایا متقین کا دائرہ سمٹا ہوا نہیں ہے. آنا چاہو تو دروازہ متقین کھلا ہوا ہے, آنا چاہو تو دروازہ صالحین اور محسنین کھلا ہوا ہے. پر شرط یہ ہے کہ تم دروازے میں داخل تو ہو تو متقین بن جاؤ گے, صالحین میں قرار پا جاؤ گے, محسنین میں قرار پا جاؤ گے. اور دیکھو تمہیں وہاں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میری آواز خود آئے گی کہ میں تیرا محب ہوں, تو میرا محب نہ بن, میں تیرا محب بنوں گا. یعنی آپ کسی شے کو دیکھو تو آپ کو محبت ہو جائے. کوئی دنیا میں بہت سی شے ہیں جو ایک آنکھ میں دے کر بھا جاتی ہیں کہ اسے لینا, اس کو حاصل کرنا میرا مقصد ہے. یعنی انسان کا دل ہے کسی پر بھی آ جائے محبت کر بیٹھتا ہے. یہی خدا کہنا چاہتا ہے کہ تم در باب متقین تک تو آؤ, داخل تو ہو جاؤ, پرہیزگاروں کی روش کو اختیار تو کر لو. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم خدا تجھ سے ہم محبت کرتے ہیں, بلکہ میں نے تو اعلان کر دیا کہ میں متقین سے ہی محبت کرتا ہوں. قرآن میں دیگر آیات یہی لفظ استعمال ہوا, یحب المتقین, یحب المحسنین, محسنین سے محبت کرنا, متقین سے محبت کرنا. کون؟ خدا بند عالم. جیسے قرآن میں ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ, بے شک شک نہیں ہے اس میں, اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. یعنی خدا چاہنے والا ہے ان لوگوں کا جو محسنین ہوں, احسان کرتے ہوں. اب یہ لفظ احسان کو ذرا آپ کو بتا دیا جائے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ بس مختصر سے لفظوں میں سمجھیں, احسان کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا. محسنین کسے کہتے ہیں؟ جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دے. لیکن سب سے بڑا محسن وہی ہے جو اپنے لیے نیکی کرے اور اپنے نفس کے ساتھ نیکی برتے. شاید کہ واضح نہیں ہو پایا یہ لفظ. سب سے بڑا محسن وہ انسان ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے نیک کام کرے. وہ کیسے؟ اس حدیث سے واضح ہو جائے گا. کتاب ہے الخصال, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الخصال. اس کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سینکڑوں عادتیں بتائی. ایک دو عادت نہیں, سینکڑوں عادتیں. عادتیں مطلب ہیبٹس, کہ اگر یہ عادت ہوگی تو کیا ہوگا, یہ عادت ہوگی تو کیا ہوگا. اگر ان عادتوں کو بتایا جائے تو کتاب الخصال جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے, صبح سے شام ہو جائے لیکن ان عادتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کتاب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے الگ الگ باب بانٹے ہیں کہ 5 کام وہ ہیں جن کے کرنے سے یہ ہو جاتا ہے, 40 کام یہ ہیں جن کے کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. اب ان پہ بحث تو نہیں, پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ 30 کام کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے. پوری کتاب الخصال میں یہی میٹر ہے. تو ان میں جو پہلا باب ہے اس میں جو لوگوں کی عادتیں ہیں ان کو امام کے حوالے سے, امام کی حدیث کے حوالے سے
شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الخصال میں جمع کیا. خصال کا مطلب خصلتیں، باتیں، عادتیں، ان کو سمجھیے گا. یعنی خصال کا مطلب عادتیں، باتیں اور طور طریقہ، جس کو بھی کہنا جیسے بھی سمجھنا چاہیں ویسے سمجھیے. الخصال کتاب ہی کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی. تو اس میں جو پہلا باب ہے اس میں تمام عادتیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے چھٹے امام جعفر رضا صلی اللہ محمد وآل محمد، اور اکثر اور بیشتر اس میں حدیثیں انہوں نے جو جمع کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سنیے گا، یہ عادتیں ہیں کہ اللہ یہ عادتیں کیوں بیان کی ہیں. اگر یہ عادتیں ہمارے اندر آ جائیں تو وہ عادتیں عبادت بن جاتی ہیں. وہ عادتیں عبادت بن جاتی ہیں. کسی شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہ جب کسی شخص کا سخت ترین امتحان لیتا ہے تو کب لیتا ہے؟ یہ چھٹے امام سے ہے. یعنی ایک ایسی عادت، اس کے جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عادت جس کے ذریعے پروردگار آزمائش لیتا ہے تمام آزمائشوں سے سخت ترین. وہ عادت کیا ہے؟ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں. جب اللہ کسی کو درہم اور مال اور دولت دیتا ہے تو اس کے ذریعے سب سے سخت امتحان لیتا ہے. یہ سخت ترین امتحان خداوند عالم کا یہ ہے کہ جب کسی کو درہم و مال و دولت دیتا ہے تو اس کا سخت ترین امتحان وہاں سے سمجھو شروع ہو گیا. کیونکہ ہر کوئی مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے قابل نہیں بنتا. سخت ترین امتحان ہے جب خدا کسی کو مال دیتا. مال کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے مال اور درہم کہتے کسے ہیں. ہماری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مال و درہم کروڑوں روپیہ کو کہتے ہیں یا لاکھوں کو کہتے ہیں. نہیں، تمہارے دن بھر کے اگر 100 روپے بھی بچے وہ بھی تمہارا مال ہے. درہم ہے، 10 بھی بچے وہ بھی تمہارا مال ہے. اس بچنے کے ذریعے یا اس دینے کے ذریعے خدا نے تمہیں سخت ترین امتحان میں آزمایا ہے کہ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ میرے دینے کے بعد میری راہ میں خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو سخت ترین امتحان ہے. یہ چھٹے امام کہہ رہے سینا کر پوچھا سخت ترین خدا کے امتحانوں میں سے سخت سے سخت ترین امتحان کون سا ہے؟ مثلا جیسے بچہ پیپر دے تو کہا بھائی کون سا پیپر بھاری ہے؟ کہ بھائی فلاں پیپر بڑا ٹف ہے جو سب کے لیے سب کی ٹینشن بنا ہوا ہے کہ کیسے اس کی امتحان دے. سب پیپروں کی تیاری ہے لیکن ایک پیپر جانے ببال ہے، سب کے لیے سب کے ذہن میں ٹینشن ہے کہ اس کو کیسے دیا جائے. کیونکہ یہ آزمائش اگر اس میں پاس ہو گئے تو سمجھو سب میں پاس ہے، اگر اس میں لٹک گئے تو سمجھو دوسروں میں بھی معاملہ خراب ہے. اگر اس میں پاس بھی ہو گئے تو اس میں اگر نمبر نہ لائے تو ہم گئے. تو یہی معاملہ ہے کہ خداوند عالم مال و دولت اور درہم سے سخت ترین امتحان لیتا ہے تاکہ بندے کے راز و رموز کھل سکیں. کیونکہ جو متقین اور صالحین اور محسنین سے ہوگا وہ کبھی بھی راہ خدا میں اور خدا کی راہ کو فراموش نہیں کرے گا. کیونکہ غفلت وہی برتتا ہے جو متقین صالحین اور محسنین سے نہ ہو. کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کو بھول کیسے جاتا ہے؟ وہ
اللہ کو بھول کیسے جا سکتا ہے جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے؟ کوئی لفظ قید بندی نہیں ہے کہ میں فلاں شخص سے ہی محبت کرتا ہوں، فلاں گروہوں سے محبت کرتا ہوں، فلاں قبیلے سے محبت کرتا ہوں. نہیں، یہاں شرط ہے کہ متقین ہو، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو. یہاں شرط ہے کہ محسنین میں سے ہو، کسی بھی رنگ اور ملک اور تہذیب اور تمدن کا برتنے والا ہو. یہاں شرط ہے کہ صالحین سے ہو. وہ خدا بند عالم نے قید و بند نہیں لگائی کہ تمہارا رنگ سیاہ ہے تو ہم محبت نہیں کرتے، تمہاری نسل اعلیٰ نہیں ہے تو ہم محبت نہیں کرتے، تمہارا قبیلہ اچھا نہیں ہے تو ہم محبت نہیں کرتے، تم ایسے نہیں ہو تو ہم محبت نہیں کرتے، تم نبی کے قبیلے سے نہیں ہو تو ہم محبت نہیں کرتے، تم نبی کے خاندان سے نہیں ہو تو ہم محبت نہیں کرتے. نہیں، خدا نے محبت کا طریقہ سکھایا ہے. جو اسلام کے کردار میں ڈھل جائے محبت اسی سے کرو. محبت کرنے کا طریقہ خدا نے سمجھایا ہے کہ جو اسلام کے کردار میں ڈھل جائے اور اپنے آپ کو ڈھال لے تم اسی سے محبت کرو. یہ اہل بیت کی بھی سنت ہے، یہ محمد والے محمد کی بھی سنت ہے، اور خود رسول کی سیرت ہے کہ تم محبت اسی سے کرو جو کردار اسلام میں ڈھل جائے. اگر خدا بند عالم یہ قید بند لگا دیتا کہ تمہیں میری محبت کا کرنے کے لائق تب بنو گے جب نبی کے خاندان سے ہو، تو یہ خدا کا عدل و انصاف نہ ہوتا. تم تبھی محبت کے لائق بنو گے جب نبی کے شہر میں رہتے ہوں، تو یہ عدل و انصاف کا ذریعہ اور طریقہ نہ ہوتا. تم تبھی محبت کے لائق بنو گے جب نبی سے رشتہ داریاں جوڑ لو. اگر یہ قید و بند ہوتی تو کوئی خدا کی محبت کے لائق بننے کے قابل نہ رہتا، کیونکہ خدا نے محمد کے خاندان پہ قید لگا دی کہ ان کے خاندان سے ہونا ضروری، ان کے شہر سے ہونا ضروری، ان سے رشتہ داری کا جوڑنا ضروری. نہیں، خدا نے قید و بند نہیں لگائی. خدا نے بتا دیا اگر نبی کا بھی رشتہ دار ہو اور اسلام کے دائرے میں نہ ڈھلے تو ہم اسے بھی لعنت بھیجتے ہیں. جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے، جو اسلام کے لبادے کو اتار دے، تو چاہے نبی کا بھی رشتہ دار ہو ہم اسے محبت کے لائق نہیں سمجھتے. وہ متقین میں سے نہیں ہے، وہ صالحین اور محسنین سے نہیں ہے. اور سینکڑوں مثالیں ہیں جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مثلا، اللہ نے مثال دی ہے کہ اللہ نے مثال پیش کیا ہے. سورہ تحریم کی غالباً یہ آیت ہے 11، 12 یا 10 کے بیچ میں، کہ اللہ نے جناب نوح نبی کی زوجہ کی مثال دی اور جناب لوط نبی کی زوجہ کی مثال دی، اور دونوں میں کہا ضرب اللہ. دونوں کی مثال ایسی دی ضرب، یعنی اللہ نے ضرب المثل، ضربہ کہتے ہیں مارنے کو، یعنی مثال ماری، مثال دی. جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی، کیا مثال دی کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہمارے صالحین اور ہمارے تابع گزار بندوں کی اتباع نہیں کی، یہ کافرین میں ہو گئی. اسی آیت میں اور آگے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک عورت کو ایمان پہ پایا. دو بیویوں کی مثال دی، جناب نوح کی زوجہ، جناب لوط کی زوجہ، کہ یہ کفر اختیار کر لیا، یہ کافرین میں سے ہیں، اور ہمارے صالحین بندے کی اتباع انہوں نے چھوڑ دی، انہیں دھوکہ دیا. صالحین بندے کون؟ جناب نوح اور جناب لوط، دونوں نبی. لیکن وہیں ایک عورت جس کی مثال اسی سورے میں دی گئی کہ وہ ایمان لے کر آئی، وہ کون؟ جناب آسیہ.
شوہر فرعون، زوجہ مومنہ، ادھر شوہر نبی، زوجہ کافرہ. یعنی خدا نے فیصلہ کر دیا نبی کی زوجیت یا فرعون کی زوجیت. ایک طرف نبی کی زوجیت، ایک طرف فرعون کی زوجیت. خدا نے عدل و انصاف کیا اور ترازو پہ تینوں زوجاؤں کو رکھا اور عدل و انصاف کا ترازو پر رکھنے کے بعد کہا دیکھو نبی کی زوجیت تب تک نہیں بچا سکتی جب تک دائرہ اسلام میں نہ آ جاؤ. نبی کی رشتہ داری تمہیں کام نہ دے گی، نبی کی رشتہ داری پہ تم نہیں بچو گے، کیونکہ ہم نے نبی کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ہدایت پا جاؤ گے تو کہیں کے بھی ہو نبی والے بن جاؤ گے، اور ہدایت نہیں پائے تو گھر والے بھی ہو تو باہر والے کہلاؤ گے. یہ قاعدہ قانون قرآن ہے، یہ آئین قرآن ہے، یہ آئین قرآن ہے، یہ لا آف قرآن ہے، یہ قرآن کا حتماً فیصلہ ہے، حکم ہے. اگر کرو گے تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب جگہ چاہے کفر کی ہو، خاندان چاہے کفر پر ہو، قبیلہ چاہے کفر پر ہو، اگر ایک ایماندار اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھے تو وہ اسی کفر سے اپنی جگہ کو جنت بنا لیتا ہے. فرعون کا دربار مرکز کفر تھا، فرعون کا قبیلہ مرکز کفر تھا، فرعون کا خاندان مرکز کفر تھا. اس کا طور و طریقہ تمام چیزیں کفر پر تھیں، لیکن جناب آسیہ نے اپنے ایمان کو بچایا. جہاں کفر کا پہرا، کفر کا محل، کفر کا قبیلہ، کفر کا خاندان، کفر پر مبنی شوہر، پورا جہاں تک نظر اٹھا کر دیکھو کفر پر ہر شے تھی. لیکن ایک عورت نے اپنے ایمان کو بچا کر بتایا دیکھو نہ کفر والی جگہ پہ رہنا برا ہے، نہ کافروں کے ساتھ رہنا برا ہے، بلکہ ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہی جنت میں لے جاتا ہے. مقصد ہے جنت میں لے جانا، لیکن کب؟ جب ثابت قدم تم رہو، ثابت قدمی تمہارے اندر ہو. اگر ثابت قدمی تمہارے اندر نہ ہوئی، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا کیا کریں ہمارے یہاں تو کھا لیتے ہیں، مجبور ہے. تو تم تو جناب آسیہ سے بھی، وہ تو ایک عورت تھی جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، نہ مال و دولت ہے. پتا ہے آپ کو جب فرعون کو پتہ لگا تو اس نے ہاتھ پیروں میں میخ بڑی بڑی گڑوا دی جناب آسیہ کے. شہادت پائی ہے جناب آسیہ نے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جناب آسیہ. بڑی بڑی میخیں گڑوا دی جو فرعون اور جسے کہتے ہیں ایجپٹ، آج ایجپٹ کہتے ہیں اس کو، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ممیز یعنی زندہ لاشوں کو دفنا دیا کرتے تھے، یعنی مرا نہیں ہے انسان، سانس چل رہی ہے اسے دفنا دیا. تو یہ وہیں سے طریقہ چلا ہے، یہ فرعون کے زمانے سے ہی ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ زندہ سولی پہ چلا، اسلام میں نہیں ہے. یہ انہی کا طریقہ ہے فرعونیوں کا، زندہ دفنا دینا، سانس چل رہی ہے اور اسے تابوت میں ایسے دفنا دیا، یا زندہ کیلے گڑوا کر اسے اوپر لٹکا دیا، خون بہتا رہا اور خون بہنے کے ساتھ ساتھ مر گیا. تو جناب آسیہ کو بھی اس نے یہ کیا تھا، بڑی بڑی میخیں ہاتھ پیروں میں گڑوا دی تاکہ خون بہتا رہے گا تو آدمی خود ہی دم آہستہ آہستہ چھوڑے گا. اور بعض تفسیر میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جناب آسیہ کے سینے پر اس نے بھاری وزنی پتھر بھی رکھوا دیا. اس پتھر رکھے ہوئے جناب آسیہ نے ایک دعا کی تھی
وہ دعا کے الفاظ تو پھر کبھی انشاءاللہ بڑے طویل ہے، لیکن ایک لفظ بتا دیتا ہوں. جناب آسیہ فرعون سے یہ کہتی کہ اے فرعون، میں تیری زوجہ ہوں، مجھ پر رحم کھا، میری جان کو بچا، کم سے کم یہ پتھر تو ہٹا دے. لیکن یہ کچھ التجا نہیں کی، کیونکہ ایمان ثابت قدم تھا. فرعون سے التجا نہیں کی، بلکہ التجا اس سے کی جس کے عشق میں یہ شہادت پائی جا رہی ہے، اور خدا سے لو لگائی، پروردگار. اب بھی یہ دعا کر رہی ہیں. شوہر نے سزا دی فرعون نے، اور کتنی سخت ترین سزا تھی کہ بڑی بڑی میخیں ہاتھوں میں گڑوا دی، پیروں میں گڑوا دی، بھاری وزنی پتھر ایک عورت کے سینے پہ رکھا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن جو ثابت قدم عورت ہو وہ بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا سکتی ہے. تو جیسے پتھر رکھا تو فرعون سے کوئی التجا نہیں کی، نہ کوئی خوف اور ڈر تھا آنکھ میں کہ موت مل جائے گی. پتا تھا کہ میں جانے والی ہوں، آخری سانس تھی، اور خدا سے دعا کری پروردگار مجھے اپنے صالحین بندوں میں شمار کر دو. یہ جملہ ہے جناب آسیہ کا دعا کا، یعنی اب بھی دعا ہے کہ صالحین بندوں میں شمار ہو جاؤں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد، ایمان پر شہادت پانے کے بعد، پھر بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار اگر میرے ایمان میں کوئی نقص ہو تو مجھے صالحین میں شمار کرنا. یہ ہے معرفت کا وہ اعلیٰ درجہ جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، وہی پا سکتا ہے جو اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھے. یہ معرفت کا اعلیٰ جملہ ہے جو ہر کسی کی زبان سے نہیں نکلتا. اس کے لیے آسیہ جیسے قربانی دینی جو کہ نبی کی زوجہ نہیں ہے. بھائی نبی کی زوجیت شاید کہ کوئی فائدہ پہنچا دے، ایک فرعون ظالم اور کافر بادشاہ کی زوجہ. نہ جناب آسیہ سے کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی، لیکن واقعاً کردار جناب آسیہ دیکھیے. اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین. ایسے لوگ ہیں جو لوگوں پہ احسان نہیں کرتے بلکہ خدا کی ذات پہ احسان کرتے ہیں. لوگوں پہ احسان کرنے والے تو بہت ملیں گے، جو خدا کی ذات پہ احسان کرے وہ جناب آسیہ ہیں. خدا کی ذات پہ احسان کرنے سے کیا معنی ہے؟ اس سے کیا معنی ہے؟ خدا کی ذات پہ احسان تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لا وجود ہے، اسے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. یہاں معنی کیا ہے؟ کیونکہ کسی لفظ کو کہنے سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں احسان سے مراد کیا ہے کہ خدا کی ذات پہ احسان کرنے والی جناب آسیہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا بندگی اختیار کر کے بتایا جتنا اللہ کی بندگی میں مزہ ہے کسی اور کی بندگی میں مزہ نہیں ہے. یہ احسان خدا ہے جو اس کی ذات پہ کیا جا رہا ہے کہ جتنا مزہ خدا کی غلامی میں ہے اتنا مزہ کسی اور شے کی غلامی میں نہیں ہو سکتا. جناب آسیہ نے بتایا اگر خدا کی بندگی کا اور خدا کی غلامی کا ذائقہ جو چکھ لے وہ کبھی بھی اس ذائقے کو بھول نہیں سکتا. ہر ذائقہ اور ہر رنگ پھیکا ہے، اگر خدا کی توحید کا ذائقہ اور رنگ اس کی زبان اور ذہن و دل اور دماغ میں چھپ جائے. جناب آسیہ نے بتایا میں نے توحید کا رنگ، میں نے توحید کا ذائقہ اپنی زبان سے چکھا ہے. جو اس کی غلامی کا مزہ ہے وہ کسی اور کی غلامی کا مزہ نہیں ہے. جو اس کی بندگی کا مزہ ہے وہ کسی اور شے کے عوض کوئی اور شے نہیں ہو سکتی جو اس کی بندگی کے عوض مزہ دے. بتائیے مجھے کوئی اور شے ہے جو خدا کی بندگی کے علاوہ یا خدا کے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہے کہ جو کسی انسان پہ چڑھ جائے؟ دیکھیں دنیا میں کتنے رنگ ہیں، سینکڑوں ہیں.
سفید ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سینکڑوں رنگ ہیں، اسے گنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہر رنگ میلا ہوتا ہے۔ یہ کہے کہ کالا پہن رہا ہوں میں، تو مولانا جلدی میلا نہیں ہوتا۔ آپ کپڑے کبھی لیتے ہو، ارے مولانا ایسا لیں گے جیسے مٹیالہ ہو، کیوں بھائی؟ جلدی گندا نہیں ہوتا۔ ایک بات اگر بات آئی گئی تو میں کہہ ہی دوں، تہذیب الاسلام اور ایک کتاب ہے آداب اسلامیہ، اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا مولانا اگر 3-4 دن میں کوئی کپڑا پہن لے تو میلا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا رنگ ہی ایسا ہے مٹی والا، تو 3-4 دن بھی پہن لے تو میلا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ میلا کپڑا پہننا مکروہ ہے، اور خاص کر نماز میں، خاص کر نماز میں میلا کپڑا پہننا مکروہات میں ہے، کیونکہ نماز کے لیے حکم ہے، فقہی حکم بھی ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے کہ جب نماز میں آئے، چاہے مغرب عشاء کی ہو، جمعے کی ہو، ظہر عصر کی ہو، صبح کی ہو۔ اچھا صبح کی نماز کا تو برا حال ہے، لوور پہن کے جو سو رہا تھا نا وہی پہن کے آ جائے گا۔ صبح کی نماز کا تو برا حال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آتا ہے، مطلب عموماً میں نے دیکھا ہے، اپنی طرف دیکھا ہے، عموماً دیکھا ہے، دھوتی پہن کے آ جائے گا، کیبری پہن کے آ جائے گا، سینڈو بنیان ہے وہی پہن کے آ جائے گا، جو رات کی سڑی ہوئی ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے بستر میں لیٹا ہے وہی پہن کے خدا کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ آگے سے پھٹ رہی ہے ٹی شرٹ، پیچھے سے پھٹ رہی ہے ٹی شرٹ، بغل پھٹ رہی ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، اسے تو بس 2 رکعت اونگتے ہوئے پوری کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سورہ حمد پڑھتا ہے 3 بار جباڑا کھولتا ہے سورہ حمد پڑھتے میں، اس نماز سے بہتر ہے کہ نہا لیا جائے کہ چائے پی لی جائے۔ حکم ہے یہ حکم ہے فقہی کہ جب طبیعت تمہاری آمادہ ہو تب صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تم خدا کو بہکانے آئے ہو یا اپنے آپ کو بہکا رہے ہو؟ آنکھوں میں چیپڑ ہیں، بس جلدی سے کرا، وضو کر لی، نہ منہ دھویا صابن سے یا کسی اور چیز سے، اس سے بھی آپ دھوتے ہوں گے، بس ایسی کرا وہ آنکھیں چپڑ لگ رہے تو وضو کے پانی سے کاٹ رہا ہے وہ ایسے کرا وہ آنکھوں میں چپڑ لگ رہے اور سوتا ہوا آ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کو منہ دکھانا ہے کہ کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے اگر آتے تو آمادہ ہوتے، ذہنی اور لباسی۔ بے شک بے شک، خدا کی آمادگی اندر سے ہوتی ہے، ظاہراً خدا سے آمادگی نہیں ہوتی۔ بے شک، اور جو اندر سے آمادہ ہو اپنے لباس کو بھی سنوارتا ہے، اپنے چہرے کو بھی سنوارتا ہے، اپنے بالوں کو بھی سنوارتا ہے۔ البال بکھرے ہوئے ہیں جیسے ریگستان سے اٹھ کے آیا ہو، کہیں سے کھڑے ہیں کہیں سے بیٹھے ہیں اور آ گیا، لیکن اگر باقاعدہ منہ دھوتا، داڑھی میں کنگھا کرتا اور صحیح سے بانگ نکالتا، یہ وضو کے بعد اور وضو سے پہلے نکالنا مستحب ہے، ثواب ملے گا آپ کو۔ وضو سے پہلے بھی کنگھا کرے، وضو کے بعد بھی کنگھا کرے تو ثواب ہے، ثواب پہ ثواب ہے۔ لیکن ہمارا حال تو برا ہے، بال الجھے ہوئے، صبح کی نماز کا حال بہت برا ہے، جس میں تر و تازہ انسان کو ہونا چاہیے، اس نماز میں باسی آ رہا ہے، تو یاد رکھنا پورا دن ایسے ہی باسی نکلے گا جمائی مارتے ہوئے۔ کیونکہ اگر حدیث کی وضاحت اور اس کی فلسفے میں گھس جاؤ تو لوگوں کو سمجھ میں کم آتا ہے، ایسے سیدھی سیدھی اپنے مظفر نگر والی زبان میں کہا جائے تو بہت اچھا اپنے یہاں کی زبان، ہمارے مظفر نگر کی زبان کھڑی ہے، اس میں ہر چیز پہ تشدید لگا دیتے ہیں، تو بہت سا آدمی سوچتا ہے کہ شاید کوئی غصے میں بول رہا ہے۔ جیسے ہریانے کی زبان دیکھا ہوگا آپ نے، بڑی ایسی ہے تو تڑاک والی، جبکہ وہ غصے میں نہیں بولتے، ان کی زبان ہی ایسی ہے۔ ایسی ہمارے طرف ہر چیز پہ تشدید لگا دیتے ہیں تو کھڑی زبان ہو جاتی ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں جو باہر کا آتا ہے اس سے بڑے غصے میں بول رہا ہے۔ وہ غصہ نہیں، ہمارے یہاں کی یہ محبت کی زبان ہے۔ اگر کوئی لوٹے کو لوٹا کہہ رہا ہے تو یہ محبت کی زبان ہے وہاں۔ تو ہماری جو سختی زبان ہوتی ہے اس میں محبت جھلکتی ہے، تو میں اپنی ہی زبان میں بتا رہا ہوں جو مظفر نگر والی ہے۔
تو یہ جوائی جو لیتا ہے انسان نماز میں کھڑا ہو کر باسی آ رہا ہے اگجایا ہوا، میں اس کے کپڑے بھی پہلے جو رات کے، تو باقاعدگی کے ساتھ صبح کی نماز کو قیام دے بے شک تاکہ تمہارا دن خوشگوار پورے دن گزرے۔ تم نے جب خدا کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا تو خدا بھی کہے گا تیرا دن خوشگوار پورا نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہے۔ کیوں؟ تو میرے لیے آمادہ ہو کر آیا، لباس کو تبدیل کیا، منہ کو اچھی طریقے سے دھویا، سکھایا، پھر وضو کی، اس کے کنگھا کیا، خوشبو لگائی، بہترین لباس پہنا، نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اگر نیند آ رہی ہے تو سو جانے کے لیے سونے کا حکم بھی نہیں ہے کہ جب تک سورج نہ نکل جائے، لیکن جس کے پاس کام ہے وہ سوئے گا تھوڑی، وہ تو پھر نماز پڑھی، سورج نکلنے کا تھوڑا سا انتظار ہوا اور وہ اپنے کاموں پر نکل گیا۔ لیکن یہاں تو بس 2 رکعت سمیٹنی ہے، پھر جا کر لحاف میں گھس جانا ہے، چادر میں گھس جانا ہے، اپنا ٹائم پورا کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مولانا 8 گھنٹے نیند کے لینے چاہیے، پوری رات الو کی طرح جاگو، اور کہو کہ ڈاکٹر نے کہا ہے پوری رات 8 گھنٹے نیند لو۔ میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ 8 گھنٹے، 6 گھنٹے کی نیند ہے، 6 گھنٹے کم سے کم ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 8، اس سے زیادہ کبھی نہ ہو ورنہ بیمار پڑے گا۔ لیکن سونے کے وقت سویا جائے اور اٹھنے کے وقت اٹھا جائے تو شاید کہ بہتر رہے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، سونے کے وقت پوری رات الو کی طرح جاگے۔ میں الو کی بھی بے عزتی کر رہا ہوں جبکہ مبارک پرندہ ہے، بے شک بے شک مبارک پرندہ ہے، لیکن میں اس کے جاگنے سے تشبیہ دے رہا ہوں جبکہ وہ بہت اچھا ہے ہم سے۔ وہ تو یہ کہتا ہے جس بستی پہ جاتا ہے کہ تم بس کیسے رہتے ہو، تم اجڑ جاؤ کیونکہ تم نے میرے مولا حسین کو جاؤ دیا۔ باقاعدہ حدیث ہے چھٹے امام سے الو کے لیے خصلتیں بتائی ہیں الو کی، لیکن یہ تو کہیں اس سے بھی بدتر ہے۔ انسان پوری رات جاگا اور صبح کے وقت سو گیا، تو بس ایک ہی جانور ہے جو پوری رات جاگتا ہے اور صبح کو سوتا ہے۔ خود سمجھ جاؤ کون ہو، کون ہے؟ آپ خود ہی بتا دیں، میں نام نہیں لیتا، بتائیے بس۔ نجوزلین پوری رات بھونکے گا، پوری رات جاگے گا، اور نماز کے وقت جیسی اذان ہوئی اس نے کلاٹ سی ماری جو سائرن سا نکالتا ہے وہ، اور پھر سو گیا۔ پھر پورے دن کتوں کا پتہ نہیں لگے گا کہاں ہے، کیوں؟ کوئی نالی میں مودیے پڑا ہے، کوئی چھجے کے نیچے پڑا ہے، کوئی چھجلی کے نیچے پڑا ہے، کوئی گلی میں پڑا ہے، اب پورے دن نہیں پتا ہوگا کہ کہاں ہے۔ جو سونے کا وقت تھا وہ آوارہ کتے کی طرح گھومتا رہا، جو جاگنے کا وقت تھا وہ سوتا رہا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سوچے وہ تو جانور ہے، تم تو انسان ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کی وحدانیت کو کیوں بجائے بیٹھے ہو؟ جس نے تمہیں طاقت گویائی عطا کی ہے، جس نے تمہیں دل و دماغ کی نعمت عطا کی ہے، جس نے تمہیں صحیح اور سالم بنایا ہے، وہ چاہتا تمہیں لنگڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تمہیں اندھا بنا دیتا، وہ چاہتا تمہیں بہرا بنا دیتا، وہ چاہتا تمہارے دل میں سوراخ کر دیتا، وہ چاہتا تمہیں بیماری سے کوئی لاحق کر دیتا جس کا کوئی علاج نہ ہوتا، لیکن اس نے صحیح و سالم دیا۔ اسے نعمت جانو اور غفلت سے نکل جاؤ، غنیمت جانو کہ اس نے خدا نے جسم دیا ہے تو اس کا بہترین استعمال کریں، کیونکہ جسم بھی خدا کی ایک دولت ہے، جسم بھی خدا کی دولت ہے۔ اب آپ نے اقرار کر لیا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ پڑھے صبح اٹھ کے۔ یہ بے شک کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور گردن ہلانے کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا، اور مولا علی نے کہا ہے جو زبان سے اقرار کرے وہ ایمان کی پہلی منزل چڑھ گیا۔ نجم البلاغہ میں پڑھیے گا، حدیث ہے، مومن کی علامت ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور اعضاء جوارح سے عمل کرتا ہے۔ اقرار باللسان، اقرار بالعمل، زبان سے ہاں کہنا، اس ہاں کو عمل کے ذریعے ظاہر کرنا۔ اس کی کوشش کریں
جب اقرار کر لیا ہے، جب ہاں کہہ لی ہے تو آپ غلام ہو گئے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا کہ جو نماز صبح ادا نہیں کرتا وہ باقاعدگی کے ساتھ، باسی کپڑوں اور اس کے ساتھ نہیں، باقاعدگی کے ساتھ وہ نماز پڑھے. بس آخری بات اور ختم دعا. امام فرماتے ہیں، میں کپڑوں کی بات آ رہی تو وہی کہہ دیتا ہوں. امام نے کہا جو تہذیب الاسلام و آداب اسلامیہ میں کتابوں میں ملتا ہے اور دیگر کتابیں ہیں جو آداب اسلام سکھاتی ہیں، کپڑے میلے پہننا ویسے بھی اور نماز میں تو مکروہ ہے. دوسرے، جو آپ کپڑے اتارتے ہو، جو آپ نے یہ پہنے اور اسے اتار کر ٹانگ دیے، تو روایت کہتی ہے کہ ان کپڑوں کو شیطان پہنتا ہے، ان کپڑوں کو شیطان پہن لیتا ہے. اس لیے کہ جب بھی میلا کپڑا اتارو یا تو ہاتھوں ہاتھ دھلواؤ، سبحان اللہ، انہیں ٹانگو مت، ہاتھوں ہاتھ یا تو دھو لو جتنی کوشش ہو سکے. صابن میں نہیں دھو رہے تو پانی میں نکالو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ ان کپڑے ٹنگے ہوئے کپڑوں کو شیطان پہنتا ہے، اور ان کپڑوں کو اگر پھر کوئی مومن بندہ پہنے تو اس میں وہی خصلتیں آنے کا امکان ہے جو شیطان والی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اکثر یہ کرتے ہیں لوگ، ٹانگے پھر پہن لیے، ٹانگے پھر پہن لیے، ٹانگے پھر پہن لیے، اور وہ ایک ہی جوڑا کم سے کم چل رہا ہے 4 دن 5 دن 6 دن. کیوں ہفتے میں ایک بار دھلیں گے مولانا؟ اچھا یہ بھی زور نہ ہو کہ روزانہ اپنی زوجہ سے دلواؤ، تم میں بھی طاقت اور قوت ہے کہ خود بھی دھو سکتے ہو. اپنا کام تم خود کرنا تمہارے لیے عبادت ہے. اپنے گھر کے امور کو اپنی زوجہ کے ساتھ انجام دینا تمہارے لیے عبادت ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں بلکہ امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ محمد وآل محمد. جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ گھر کے کام کیا کرتے تھے، اور باہر کمانے بھی جایا کرتے تھے، اور تبلیغ اور درس محفلیں بھی سجایا کرتے تھے. ہر کام، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو امام علی نے نہ کیا. کیا کام انجام دیے، کہا کہ اے فاطمہ تم بچوں کو دیکھو میں چکی چلاتا ہوں، تم فلاں کام کرو میں یہ کرتا ہوں، تم یہ کرو میں وہ کرتا ہوں. گھر کے کام انجام دیے. لیکن آج کا مرد کیا ہے، وہ اسی گمان میں ہے کہ میں تو کماتا ہوں تو گھر کا کام عورت ہی کرے گی، تو کما کے دیتا ہوں. کما کے دینا یہ تمہارے لیے عبادت ہے، لیکن وہ کب ہے جب اسلام کی تہذیب اور ادب کو سیکھو گے. بس بہرحال میں بات آگے بڑھانا نہیں چاہتا، ورنہ لباس کے اور بھی آداب ہے جسے گنانے کا وقت نہیں ہے. تو جب بھی نماز میں کوئی انسان آئے تو بات قاعدگی کے ساتھ مہذب لباس پہن کر آئے، کیونکہ بارگاہ خداوندی میں آ رہا ہے. اب دعا گو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، خدا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تو ستار العیوب غفار الذنوب ہے. ہمارے تمام گناہوں کو جو ہم نے سہون عمدن پروردگار کر لیے ہیں، پروردگار تو ان کو بخش دے. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو مقروض ہے ان کے قرضے کو ادا فرما. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں اپنی برکت اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تاجید عنایت فرما، ان کے نوکروں میں ان کے غلاموں میں ہمیں بھی شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غافر الذنب قابل التوب وهو غفور رحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه البصر لدین بالرحمت. سبحان من
يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجارب بها سبحان من لم يجاوز المعصية العباد إلا كرما وجودا على كسر الذنوب إلا عفوا وصفحا ونشهد أن لا إله إلا هو لا توفى للعباد وجوده أبواب المذنبين وحلمه ونشهد أن محمد النبي حبيب سيد المرسلين والشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبيل الله بالحكمة بالموعظة الحسنة وقادة الأمم الأولياء نعم بعد الرحمة أوصيكم بعد الله بالطاعة أما سلب من ذنوبكم والإنابة عن الأوزاد التي أسفلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقول اليسير ويعفو القصير قال الله تعالى قال الحق توبوا إلى الله وتوبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم الكتاب والصلاة وعلى النبي حبيب فقال تعلم لكم تشريف لسفين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين والشفيع المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدتي نساء العالمين بضعة الخاتم النبيين سيداتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان المنتظر المهدي اللهم صل على محمد آثار البدء والطغيان وهاتف من نية والشرق من نفاق حاضر فروع والبغي شقاق صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرامة عليه والأيام اللهم اجعل فرج الصح المخرج وقت ناظرنا منا إليه وجعلنا من المتصلين بين يديه ولوس درجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهل بنا محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا مما يذكر تنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون